قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قرآن مجید میں دو طرح کے قصے ہیں انبیاء کرام کے. ایک تو قصص الانبیاء کہلاتے ہیں، نبیوں کے قصے. یہ بنیادی طور پر انبیاء کرام کی شان اور ان کے خاص مناقب، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان کو خاص جو عنایات ہیں ان کے تذکرے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حسین و جمیل بنایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین سے نکال کر مصر کے ہائیسٹ جو ایوان تھے وہاں تک پہنچایا. تو یہ ان کی کہانی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مناقب ہیں. اسی میں ذکر آئے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ پر ریلائی کیا، اور ہیونگ نو کلو انہیں بچوں سے کہا کہ اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر خاص طور پر اس میں سورہ صافات یہ انبیاء کرام کے مناقب پر مشتمل ہے. پھر انہی مناقب کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی انسان تھے، کہیں ان سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی تھی، سہو ہوتی تھی، تو جو ہی توجہ ہوتی تھی فوراً وہ سجدے میں گر پڑتے تھے. یعنی یہ جوڑا ہے سورہ صافات میں ان کے مثبت اوصاف کا تذکرہ ہے، اور سورہ صاد میں بار بار اس پہلو سے ذکر ہے. ایک آیت بار بار آتی ہے، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا. اس کے مقابلے میں قصص النبیین کے مقابلے میں آتے ہیں انباء الرسل. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. سورت نبا ہے نا، 30ویں پارے کی پہلی سورت. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں. تو اس کی جمع انباء ہے، خبریں، اہم خبریں. یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں کے تذکرے ہیں کہ جن کو کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اور وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں کہ پھر جب قوموں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزا دی. یہ انباء الرسل کہلاتے ہیں. 3 صورتیں یاد رکھیے گا اس اعتبار سے. سورۃ الاعراف یہ پہلی صورت ہے جس میں انباء الرسل آئیں گی تفصیل کے ساتھ. یعنی ایک ایک رکوع ہوگا تقریباً ہر پیغمبر پر. حضرت نوح پر ایک رکوع، حضرت ہود پر ایک رکوع، حضرت صالح پر ایک رکوع، حضرت لوط پر ایک رکوع، حضرت شعیب پر ایک رکوع. پھر اس کے بعد سورۃ ہود آئے گی، 12ویں پارے میں سورۃ ہود آئے گی. اس میں بھی ان رسولوں کا اسی طرح ذکر ہے. تقریباً ایک ایک رکوع کم سے کم ہر رسول کے بارے میں ہوگا، کسی کے بارے میں 2 رکوع بھی ہوں گے. اس کے بعد پھر 19ویں پارے میں جا کر سورۃ الشعراء آئے گی. اس میں تو یعنی یہ بات جو ہے وہ بہت ہی حسین انداز میں آئے گی، اور ہر رسول کا تذکرہ کر کے ایک ٹیپ کا بند آئے گا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. تو یہ 3 صورتیں یاد رکھیے گا انباء الرسل کے اعتبار سے. یہ پہلی صورت ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اچھا، ان قصوں میں ایک خاص بات نوٹ کیجیے گا، خاص طور پر وہ بھی بہت نمایاں ہو کر اسی صورت میں آئی ہے کہ قوم کو ہمیشہ خطاب کرتا ہے اللہ کا پیغمبر آ کے، لیکن اس پر اعتراض، اس پر سوال، اس پر کنسرنز، تحفظات کا اظہار کون کرتا ہے؟ قوم نہیں کرتی،
ملأ الذین کفروا یا ملأ الذین استکبروا، قوم کے سردار یا متکبروں کے سردار یا قوم کے متکبروں کے سردار. قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار کہنے لگے. اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت جو ہے وہ عموم ہونا چاہیے اس کے اندر. دعوت دین اس کا طریقہ کار مولانا اصلاحی رحمہ اللہ کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پیغمبر ہمیشہ اونچے طبقات کے جا کے تذکرہ کرتا ہے، یعنی عیسائیت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ عیسائی تبلیغ جو ہے وہ دودھ کے ڈبے بانٹ کر اور نیچے ان کی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے مرہم پٹی کر کے عیسائیت کی طرف بلاتی ہے. لیکن انبیاء کرام نے ہمیشہ اونچے طبقات سے جا کر خطاب کیا ہے. یہ بات قرآن مجید سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی. خاص طور پر اس پہلو سے دیکھیں آپ سورہ اعراف میں کہ پیغمبر یا قوم کہتا ہے، وہ یا ایھا الملأ کہتا ہی نہیں. یعنی سو کہ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر قوم کو دعوت دیتا ہے اور قوم کے سردار کنسرن ظاہر کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن رسول جب ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے تو بھی ان کی طرف منہ کر کے یا ایھا الملأ کیا کرنے کہتا ہے، قوم کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا قوم. دیکھیے گا یہاں پہ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، مطلب بالکل تم بھٹکے ہوئے ہو کھلے کھلے. قال یا قوم، اب یا ملأ نہیں کہا انہوں نے، یا قوم اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اپنے رب سے، میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے علی رجل منکم، ایک تمہیں میں سے ایک آدمی کے تھرو، لی ینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولیتقوا، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ، لیکن انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ بے معنی جملہ ہے. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. یہ اصل میں کیا ہے، یہ تقریباً ساری صورتوں میں ایسا ہی ہے کہ حضرت نوح کے تذکرے کے ساتھ کہا جاتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. اب اسی ارسلنا کے ساتھ اٹیچڈ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. قال، انہوں نے بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. پھر دیکھیے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، مت ماری ہوئی آپ کی، معاذ اللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک پبلک اوپینین ہوتا ہے، سرداروں کو اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس کو پبلک آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دے. نہیں، یعنی پہلے ذرا سمپیتھیٹک کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے تمہاری مت ماری گئی، اور سچ پوچھو تو جھوٹ ہی بول رہے. قال یا قومی، اچھا یہاں بھی سوال کس نے کیا تھا؟ ملأ الذین کفروا من قومی، لیکن جواب حضرت ہود علیہ السلام قوم کو خطاب کرتے ہوئے دیتے ہیں. قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میں ہرگز پاگل نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں.
وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا ناصح خیر خواہ ہوں، امین ٹرسٹ وردی، میں تمہارا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کرو اس احسان کو کہ اس نے تمہیں بنایا خلفاء، سکسیسرز، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور اس نے عطا کی تمہیں تخلیق میں وسعت، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آلاء وہی ہے، فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو ان کی قوم کے لوگ، ان کے سردار کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، یہاں وضاحت نہیں کی کہ قوم نے کہا یا سرداروں نے کہا، لیکن سارا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ سوالات اٹھانے والے وہی ہوتے ہیں، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی جو ایک ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو حضرت ہود نے کہا یقیناً پڑ چکی ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار اور اس کا غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء سمیتموہا، ان ناموں پر جو تم نے گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری، فانتظروا، تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، پھر دیکھیے اِنَّا أَرْسَلْنَا نہیں کہا اس کے ساتھ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایگزیکٹلی وہی جملہ انہوں نے بھی کہا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حاضی ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فذروها، چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، تو اللہ کی زمین پر کھائے، ولا تمسوها بسوء، دیکھنا غلط ارادے سے اس اونٹنی کو نہ چھونا، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ ایک دردناک عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو یہ بات کہ جب بنایا اس نے تم کو سکسیسرز من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبواکم فی الارض، اور اس نے آباد کیا تمہیں زمین پر، تتخذون من سہولها قصورا، اور تم بناتے ہو ہموار زمین میں بھی محلات، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو بھی کنورٹ کرتے ہو گھروں میں۔ کوئی تصویر اگر آپ دیکھتے ہو کہ ملے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ پہاڑ کو تراش کر اس کے اندر محل بنے ہوئے، یعنی آج کی زبان میں سمجھیے تو بم پروف گھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے تباہ کیا، زلزلے سے تباہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو پہاڑ کے اندر بنا ہوا گھر ہوگا بم پروف تو ہے نا وہ، تو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہنے لگے متکبروں کے سردار ان کی قوم میں سے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اپنی قوم کے کمزوروں کو، لمن آمنا، جو ایمان لائے تھے حضرت صالح پر، ان میں سے، منہم
اتعلمون کیا واقعی تم سمجھتے ہو ان صالحا مرسل من ربی کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا؟ قالو وہ کہنے لگے انا بما ارسل بہ مؤمنون، یس ہم تو جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا تو متکبر کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہ کافرون تو تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ تو انہوں نے اگلی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا اور کہنے لگے یا صالح صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا رہا ہے اگر تو واقعی اللہ کے پیغمبروں میں سے۔ فاخذتهم الرجفۃ آخر کار ان کو ایک زبردست زلزلے نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم وقال تو حضرت صالح وہاں سے پلٹے یہ کہتے ہوئے یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم اور تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم بڑے غلط لوگ ہو اور اپنے ناصحوں کو اپنے خیر خواہوں سے پیار نہیں کرتے، اپنے دشمنوں سے پیار کرتے ہو جو تمہیں ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں۔ ولوطن اب یہاں حضرت لوط کے لیے نیا رکوع شروع نہیں ہوا لیکن اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا لقد ارسلنا ولوطن اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ کیا تم بے حیائی کی طرف بڑھتے ہو، ایسی بے حیائی کی طرف بڑھتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین کہ جس کی طرف تمام جہانوں میں کوئی نہیں بڑھا، جس نے ایسی حرکت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء یقیناً تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم مسرفون تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اور قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کے اخرجوہم من قریتکم کڈو نا اپنی بستی چبار، انہم اناس یتطہرون یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین کہ جو پیچھے رہنے جانے والوں میں شامل ہوئی۔ وامطرنا علیہم مطرا اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، فانظر تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس آ گئے ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہے ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان بس پس پورا کرو ناپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور لوگوں سے ان کے مال کو کم نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور زمین کی اصلاح کے بعد اس پہ فساد نہ مچاؤ۔ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم مانو۔ ولا تقعدوا بکل صراط اور مت بیٹھو تم ہر راستے پر، توعدون کہ ڈرانے لگو، وتصدون عن سبیل اللہ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو۔ کس کو؟ من آمنا بہ جو شخص اس پر ایمان لائے، وتبغونہا عوجا اور درپے نہ ہو جاؤ اس کی راہ کو کہ ٹیڑھا کرنے کہ اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت دی۔ وَانظُرُوا دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور یہ ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لے آیا ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا۔ فَاصْبِرُوا تو صبر کو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔